بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ کہہ دیجئے ان دونوں میں اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، یعنی دین کے اعتبار سے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، تجارت کرتے ہیں، پیسہ ملتا ہے، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ نقصان دہ ہے، زیادہ بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے العفو، جو ضرورت سے زائد ہو۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو خمر کے بارے میں کل آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تدریجاً حرام کیا۔ تو سب سے پہلے مکہ میں یہ آیت اتری جس میں شراب جیسے ناپاک چیزوں کی حرمت کی طرف اشارہ تھا۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق، کہہ دیجئے میرے رب نے علانیہ پوشیدہ بے حیائی کی ارتکاب سے گناہ، ناحق زیادتی، ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو اب یہ بھی ناپاک چیزوں کے اندر ہے۔ پھر دوسری آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیونکہ کئی اس طرح واقعات پیش آئے۔ اب آپ کو بتایا تھا کہ عقل یہی تمیز کرتی ہے، تو شراب سے تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے نا وہ عقل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بھی اور بھی کافی ساری مثالیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو نشہ کر کے، شراب پی کر نماز نہیں پڑھنی۔ اب دوسرا یہ اتارا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنے کی حالت میں یا نماز پڑھنے سے پہلے شراب نہیں پینی چاہیے، گویا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری دفعہ یہ آیت اتاری جو بھی پڑھ رہے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے نقصانات کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس بات کو بھی قبول کیا گیا کہ اس میں کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن ان کے فوائد وہ کم ہیں اور ان کا گناہ زیادہ ہے، اور اس میں حرمت کی تصریح جو ہے نا وہ اسم کہہ کر کہا گیا، گناہ، یا بھئی یہ گناہ ہی ہے۔ اور آخر میں شراب اور دیگر چند چیزوں کی حرمت کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کن حکم آگے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب ناپاک ہیں، پلید ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ ختم ہو گیا۔ تو وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی اسم کے معنی میں سستی اور پسماندگی، یعنی اس آیت میں شراب اور جوئے میں یہ اثرات بہت بڑے پیمانے موجود ہوتے ہیں، اور طبی لحاظ سے بھی شراب کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، بلکہ معدے کو، آنتوں کو اور دیگر اعصاب کو، شریانوں کو، دل کو اور حواس کو، بصارت کو، ان پر اثر انداز ہوتے، نقصان دہ ان چیزوں کے لیے، اور اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی، اور معاشرتی برائیوں میں ان کے بے شمار جو ہے نا وہ واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اخلاقی لحاظ سے شراب انسان کو درندہ بنا دیتی ہے،
جرائم کے ارتکاب، قتل و غارت، عصمت دری وغیرہ کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ اب نشئی کو نشہ نہ ملے وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، اور کتنے سارے ایسے واقعات۔ اور عقلی نقطہ نظر سے شراب انسان سے اس کی انسانیت کو سلب کر لیتی ہے۔ عام طور پر آدمی غیر انسانی حرکتوں سے اس لیے باز رہتا ہے کہ اس کی ضمیر، اس کی حس، شرم و حیا سارا کچھ موجود ہوتا ہے۔ جب عقل ہی نہیں ہوگی، کوئی محسوس ہی نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ اب یہ جو خمر ہے، خمر، اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز وہ خمر ہے۔ کل مسکر خمر، کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر نشہ آور چیز وہ خمر کے اندر ہے۔ خمر کے اندر صرف شراب نہیں، اگر صرف شراب تھی قرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرما دی کہ ہر نشہ آور چیز، وہ سگریٹ ہے، وہ جو نسوار ہے، وہ حقہ ہے، وہ دیگر جو نا وہ نشے، جو بھی نشے ہیں، نشے کی تمام قسمیں، وہ آئس ہے، وہ بے شمار قسمیں نہیں، تو وہ جتنے بھی قسمیں ہیں، وہ پاؤڈر ہے، وہ بھنگ ہے، وہ جتنے بھی ہیں، تو وہ سب کے سب اس کے اندر ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز وہ خمر ہے، اور وہ کل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز وہ حرام ہے۔ تو بعض لوگ صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دیتے ہیں اور باقی دوسرے چیزوں کو جو نا وہ کہتے ہیں وہ حلال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو عورتوں کی شرم گاہوں کو ریشم اور خمر اور باجوں کو حلال کر لیں گے، بس نام بدل لیں گے نا، نام بدل لیں گے، جو ہے وہ کیا ہے جی، شرم گاہوں کو حلال جی فرینڈ شپ ہے جی، یہ میری فرینڈ ہے، گرل فرینڈ جی، فلاں فرینڈ، شریعت کے اندر بھی نکاح ہی ہے بھائی، تو وہ نام بدل اس کو حلال کر لیں گے۔ اب وہ فرینڈ کرنے سے وہ حلال تھوڑی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو نا وہ نشے کا کوئی اور نام بدل لو، اور باجوں کو اور موسیقی کے آلات کو نبی علیہ السلام نے پہلے پیشن کو فرمائی تو قیامت کے دن ان کو گناہ بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ اور کتنے ایسے مثالیں ہیں، کتنے ایسے مثالیں ہیں، یعنی حرام کام کریں، پتہ بھی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کرتے رہیں بھائی، لیکن جب وہی چیز آدمی، وہی انسان، وہی جوڑے اسی کو حلال میں بدلنے کی کوشش کریں، نکاح بھی کوشش، پھر ادھر سے بھی آڑے ادھر سے بھی آڑے، ادھر بھی غیرت آ جاتی ہے، مری ہوئی غیرت، ادھر بھی غیرت آ جاتی ہے۔ پہلی غیرت ماشاءاللہ دونوں ہی بے غیرت ہوتے ہیں، یعنی پہلے غیرت نہیں ہوتی جب سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، جب حلال کی باری ہوتی ہے تب غیرت آ جاتی ہے، تب جو ہے نا کوئی ادھر سے نہیں مارا، کوئی ادھر سے نہیں مارا، تو یہ چیز درست نہیں ہے نہ، بالکل جو ہے نا والدین کو سائڈ پہ کہا گیا ہے، تو نہ بالکل لڑکی کو سائڈ پہ کیا گیا۔ شریعت میں اعتدال ہے، معتدل، شریعت یہ کہتی ہے، آگے اگلی آیت میں آئے گا کہ اولیاء سے جو والی ہیں ان کو مخاطب ہوتی ہے، ان کو خطاب کرتی ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے، حق کے سرپرست دیا ہوا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کی مرضی پوچھے ہی نہ۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر کنواری ہے اس سے بھی اجازت لو، اب وہ بول تو نہیں سکتی، کم از کم وہ پرانے دور کی بات ہے نا، تب حیا ہوتی تھی، اب تو وہ اگلے بول کے بتا دیتے ہم نے ادھر کرنی ہے۔ فرمایا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، خاموش ہے، اور جو شادی شدہ یا طلاق یافتہ ہے اس سے زبان سے نکلواؤ۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس ایک یتیم کی میں پرورش کر رہا ہوں، یعنی یتیم ہے میرے پاس بچی، اب وہ بالغ ہو چکی ہے، اس کے لیے نکاح کے پیغامات آ رہے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اس نے بتایا کہ دو رشتے ہیں، ایک رشتہ غریب ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دوسرا رشتہ مالدار ہے اس کے پاس سارا کچھ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا، وہ جو آپ کی بچی ہے تو اس کا دل کہاں مائل ہے، اس کا میلان کدھر کو ہے؟ اشارہ کی نہایت سے اس کا میلان کدھر ہے؟
اس آدمی نے فرمایا اللہ علیہ وسلم اس کا میلان تو جو ہے نا وہ غریب کی طرف ہے. بھئی غریب ہمیشہ غریب تھوڑا ہی ہوتا ہے, اس کے حالات اللہ نہیں بدل سکتا. یعنی یہ ہماری یہ دوسرے معاشرے کی غلط سوچ ہے. یعنی غریب ہے نا, اس کو نہیں دینا, اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا امیر نماز نہیں پڑھتا, نشئی ہے, جو مرضی ہے, نوکری لگ گیا ہے جی, اور بعد میں پھر اللہ ہدایت دے گا جی. اچھا اس کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے, اس غریب کو اللہ مال نہیں دے سکتا, اس کی حالت اللہ نہیں بدل سکتا. بدل سکتا ہے. اس طرح بے شمار مثالیں نبی علیہ السلام کے دور میں موجود ہیں, آج کے دور میں موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کا میلان کدھر ہے, تو اس آدمی نے کہا اس کا میلان تو غریب کی طرف ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو غریب کو ہی دے دے. فرمایا دو محبت کرنے والوں کے نزدیک جو سب سے بہترین چیز جو اس کی محبت کو اختتام تک پہنچاتی ہے وہ نکاح کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ نکاح ہی ہے. تو نکاح یہی حلال ہے, اس کے علاوہ صبر عام. اور دوسری چیز میں صرف جوا یسر سہولت سے, کیونکہ جوئے میں بغیر مشقت کے دوسرا کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے. جیسے آج کل 500 لاٹری ہے جی, بیمہ ہے, سٹے وغیرہ جو کاروبار ہو رہے ہیں, یہ سب جوئے کی صورتیں ہیں. حتیٰ کہ کوئی بھی کھیل ہے, لڈو بھی کھیلتے ہیں اس میں بھی جوئے لگا, چھوٹے چھوٹے کھیل ہیں اس میں جو ہے بغیر جوئے لگائے کہ کہتے ہیں گیم کا مزہ ہی نہیں آتا. تو وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے کچھ فوائد بتلائے, مگر ساتھ ہی فرما دیا کہ کچھ فوائد کے ساتھ میں بہت بڑا گناہ ہے. نفع ان کا کم ہے, نقصان ان کا زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفع نقصان کا جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں کیا, آپس مقابلہ نہیں کرایا, بلکہ ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں. اللہ نے یہ فرمایا کہ نقصانات زیادہ ہیں, فوائد کم ہیں. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز دنیا میں کتنے بھی نفع بخش کیوں نہ ہو, اگر اس میں گناہ ہے مومن کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کی طرف اشارہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسم کبیر کا ہے. آگے وہ سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کیا خرچ کرنا چاہیے, اللہ کے راستے میں کیا دینا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے, جو چل پھر پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.